اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ عزیز طلبہ، یکے بعد دیگرے اللہ تعالی بنو اسرائیل پر اپنے احسانات اور بنو اسرائیل کی مسلسل شرارتوں کو ایک ایک کر کے بیان فرما رہا ہے۔ گزشتہ آیات میں من و سلوہ کا تذکرہ آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا اور من و سلوہ جیسی آسمانی نعمت پانے کے بعد انہوں نے کس طرح اس کی ناشکری کی، ناقدری کی اور اس نعمت کے ساتھ ناشکرے پن کا رویہ اختیار کیا، اس کا تذکرہ اللہ فرما رہا۔ کہا یاد کرو اس وقت کو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کا کھانا نہیں کھا پائیں گے۔ کھانا دو تھا، من اور سلوہ، لیکن اس کو ایک قرآن کہتا ہے، نہیں، چونکہ ایک ہی طرح کا کھانا مسلسل کھانے سے ان کی طبیعت میں جو اکتاہٹ پیدا ہوئی اس کا بیان ہے۔ کہا ہم ایک طرح کا کھانا نہیں کھا پائیں گے، لہٰذا اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے زمین سے سبزیاں اگائے، کھیرا ککڑی پیدا کرے۔ وفومہا، فوم کی تفسیر میں دو طرح کی بات ہے، ایک تو فوم کے معنی لہسن کے ہوتے ہیں اور دوسرے اس کی تفسیر حنطہ یعنی گیہوں سے کی گئی ہے۔ اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ اس سے مراد گیہوں ہے، اور دال اور پیاز اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مطالبے پر فرمایا، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنو اسرائیل نے جب من و سلوہ کی بجائے یا اس کے بدلے میں مختلف قسم کی عام سبزیوں کا مطالبہ کیا کھانے کے لیے، تو کہا استبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ کہا تمہارا عجیب و غریب معاملہ ہے کہ تم افضل اور اچھی چیز کو چھوڑ کر کے حقیر چیز کا مطالبہ کر رہے ہو۔ اہبطوا مصرًا، کسی بھی شہر اور کسی بھی آبادی میں اور کسی بھی بستی میں تم چلے جاؤ، فإن لکم ما سألتم، تم جن چیزوں کی مانگ کا مطالبہ کر رہے ہو اور جن چیزوں کے لیے اللہ سے دعا کرنے کی گزارش کر رہے ہو، اللہ رب العالمین کی کسی بھی بستی میں تم چلے جاؤ اور دنیا کی کسی بھی آبادی میں چلے جاؤ، یہ بستی یہ سبزیاں تو یوں ہی مل جائیں گی، اس میں اللہ سے دعا کرنے کی اور خصوصی طور پر اللہ سے مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی مختلف شرارتوں کا ذکر کرنے کے بعد اور اللہ کی مختلف نعمتوں کی ناقدری کرنے کے بعد ایک عمومی بات کہی کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ کہا وہ بنو اسرائیل، وہ قوم یہود جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کی بارش کی تھی اور جنہیں بڑا اونچا مقام و مرتبہ دیا تھا، اپنے دور اور اپنے زمانے کی افضل ترین قوم جن کو بنایا تھا، ان پر اللہ تعالیٰ نے ذلت اور مسکینی مسلط کر دی، تھوپ دی، اور وباءوا بغضب من اللہ ورجعوا بغضب من اللہ، اللہ کے غضب اور اللہ کے غصے کا وہ شکار ہوئے، اللہ کے غصے کے ساتھ وہ لوٹے۔ اللہ کا غضب جو اللہ کے شایع نشان ہے، اس کی کوئی ایسی تعویل نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں غضب حقیقی معنی میں ہے،
لیکن اللہ کا غضب مخلوق کے غضب سے مختلف ہے۔ مخلوق کا غضب مخلوق کی حیت اور ان کے حال کے مطابق ہے، اور اللہ کا غضب اللہ کے شایان شان ہے، اس کی کیفیت، اس کی تفصیل ہمیں نہیں معلوم۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اور اللہ کا جو غضب ان پر نازل ہوا اور ذلت اور مسکنت جو ان پر مسلط کی گئی، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ کہا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ مسلسل اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کا اور انکار کا رویہ اختیار کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین کے جو احکام تھے، اللہ رب العالمین نے جو شریعت نازل کی تھی، اور جو تورات اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا، تورات کی آیتوں اور اللہ رب العالمین اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احکام کی ناقدری کر رہے تھے، اس کا انکار کر رہے تھے، اور صرف انکار نہیں کر رہے تھے بلکہ اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والوں یعنی انبیاء کرام کو ناحق یہ قتل کرتے تھے، ناحق یہ قتل کرتے تھے۔ اتنی بڑی شرارت اور اتنا بڑا ظلم، اور یہ اس درجہ سخت دل ہو گئے تھے کہ انہوں نے اللہ کے انبیاء تک کو قتل کر ڈالا۔ حالانکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا ہے کہ اشد الناس عذابا یوم القیامہ، قیامت کے دن بدترین عذاب سے دوچار وہ لوگ ہوں گے، وہ آدمی ہوگا کہ جس نے کسی نبی کو قتل کیا، یا نبی جو رحمت للعالمین ہوتا ہے، جو بڑا رحم دل ہوتا ہے اپنی امت کے لیے، وہ کسی کو قتل کر دے۔ تو جس کو کسی نبی نے قتل کیا وہ بھی اللہ کے بدترین عذاب کا سزاوار اور مستحق، اور جس نے اللہ کے نبی کو قتل کر ڈالا وہ بھی اللہ رب العالمین کے عذاب کا سزاوار ہوگا۔ کہا تو ان کا جرم یہ تھا کہ یہ اللہ کی آیتوں یعنی اللہ کے احکام کا انکار کرتے تھے، اور اللہ کے احکام کی تبلیغ کرنے والوں، اللہ کے دین کی طرف بلانے والوں یعنی انبیاء کرام اور دعات حق کو نہ صرف یہ کہ ان کا استہزاء کرتے، ان کو اذیت پہنچاتے، بلکہ ان کے قتل کا تک کا بھی انہوں نے ارتکاب کر ڈالا۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہے، اور یہ نہیں، یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ جو لوگ بھی اللہ کے دین کی طرف بلانے والوں، اللہ رب العالمین کی شریعت، اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دینے والوں کے ساتھ جو بھی دنیا کی کسی بھی ملک میں اور تاریخ کے کسی بھی دور میں، اگر چاہے وہ حکمراں ہو یا غیر حکمراں ہو، اگر اللہ رب العالمین کے دین کی طرف بلانے والوں کے ساتھ اس نے اہانت آمیز اور اذیتناک رویہ اختیار کیا، ان کو جیلوں میں ڈالا، ان کو سولی اور پھانسی پہ چڑھایا، تو ایسے لوگ گویا کہ انہی یہودیوں کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، اور وہ بھی اسی ذلت اور اسی رسوائی اور اللہ کے اسی عذاب سے دوچار ہوں گے جس عذاب سے قوم یہود دوچار ہوئی ہے۔ تو کہا کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور کہا یہ جو کچھ ان کے ساتھ، ان یہودیوں کے ساتھ ہوگا، یعنی جو ذلت و رسوائی اور اللہ کے غضب کے جو شکار ہوئے، یہ ان کی مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے، اور انہوں نے جو اعتداء کی روش اختیار کی، حد سے تجاوز کرنا۔ اعتداء کسے کہتے ہیں؟ حد سے آگے بڑھ جانا۔ اللہ رب العالمین کے جو معمورات اور منہیات ہیں، ان کی بجا آوری میں انہوں نے تجاوز کیا، یعنی اپنی جانب سے کمی بیشی کیا، منمانی کیا، بجائے اس کے کہ وحی کا اتباع کرتے، انہوں نے اپنی جانب سے اپنی خواہش کے مطابق اس میں کچھ اضافہ کر دیا، کچھ کمی کر دیا، تو یہ سب اعتداء میں داخل ہے۔ تو یہ جو یہود کا جو رویہ رہا داعیان حق کے ساتھ، انبیاء کرام کے ساتھ، تو یہ رویہ دراصل اللہ کے غضب کا موجب ہوا، اور اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے، اور وہ قوم جو بہت برتر تھی اور اپنے دور کی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت فضیلت دیا تھا، انہی شرارتوں کی وجہ سے اور حق اور اہل حق کے ساتھ انہوں نے چونکہ ظلم اور شرارت اور بغی اور عدوان کا رویہ اختیار کیا، تو اللہ رب العالمین نے ان کو ذلیل و رسوا کیا،
اور اللہ کے غضب کے وہ دو چار ہوئے۔ تو یہ جیسے ان کے لیے ہے ایسے ہم مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ مسلمان حکمراں، مسلمان عوام، سب کو یہ غور کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی اس بنیاد پر کر رہے ہوں کہ وہ اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دیتا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کی طرف دعوت دیتا ہے، شریعت محمدیہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اگر وہ مطالبہ کرتا ہے کہ شریعت محمدیہ کی تنفیذ کرو، اس کو لاگو کرو اپنے ملک میں، اور اس بنیاد پر اس کو پھانسی کی سزا دی جائے، اس کو جیلوں میں ڈالا جائے اور طرح طرح کی اذیت دی جائے، تو ایسے لوگ کہیں بھی ہو، کسی بھی ملک میں ہو، تو ایسے لوگ گویا انہیں بدماش یہودیوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ عمومی بات کہی، ایک قاعدہ کلیہ بتایا کہ جنہوں نے، جو لوگ ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جنہوں نے یہودیت اختیار کی، تو یہ یہود حوادہ سے ہے۔ حوادہ کے معنی ہوتے ہیں مودت اور محبت کے، یا تحود سے ہے، اور تحود کے معنی توبہ کے ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا انا ہدنا الیک ای تبنا الیک، تو ان کو جو یہود کہا گیا، تو یا تو اس ناطے کہ انہوں نے توبہ کی تھی اور یہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کو یہودی یا یہود اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ یہودا کی طرف منسوب ہے، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے۔ اور ایک دلچسپ قول یہ بھی ہے کہ ان کو یہودی اس ناطے کہا جاتا ہے کہ لأنہم یتحودون ای یتحرکون عند قراءۃ التوراۃ، تورات کی قرأت کرتے تھے جب تو یہ ہلتے تھے، حرکت کرتے تھے، تو اس ناطے ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد کہا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى، اور نصارہ یہ نصرانی کی جمع ہے۔ کہا انہم انما سموا بذلک من اجل انہم نزلوا ارضا یقال لها ناصرہ۔ ایک توجیہ تو یہ کی گئی ہے کہ ناصرہ ایک جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، تو اس کی طرف منسوب کر کے ان کو نصارہ یا نصرانی کہا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ سموا بذلک لتناصرہم فیما بینہم، چونکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اس ناطے ان کو نصارہ کہا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ہے من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو کہا اہل ایمان یہودی اور نصارہ، والصابئین، اور صابی کی تفسیر میں اختلاف ہے۔ کسی نے کہا یہ ستارہ پرست قوم ہے، کسی نے کہا فرشتوں کی عبادت کرنے والے ہیں، لیکن جو سب سے راجح بات یہ ہے کہ جیسا کہ امام مجاہد نے کہا ہے کہ انہم قوم لیسوا علی دین الیہود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشرکین، ایک ایسی قوم ہے جو نہ یہودیوں کے دین پر ہے، نہ نصارہ کے دین پر ہے، نہ مجوسی ہیں، نہ مشرک ہیں، وانما ہم باقون علی فطرتہم، یہ اپنی فطرت پر باقی ہیں اور ان کا کوئی متعین دین نہیں ہے۔ اس ناطے مشرکین مکہ اگر کوئی اسلام قبول کرتا تھا تو کہتے تھے کہ یہ صابی ہو گیا، یعنی بد دین ہو گیا، ہر دین کو اس نے چھوڑ دیا۔ تو کہا چاہے وہ اہل ایمان ہوں، یہودی ہوں، نصرانی ہوں، صابی ہوں، کہا سب کے لیے ایک ہی فارمولہ ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لایا، اللہ اور آخرت پر ایمان لایا، اور جس نے عمل صالح کیا، فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو اللہ رب العالمین کا ان کے لیے اجر ہے، اور ان کے لیے نہ تو کوئی خوف اور نہ کوئی حزن و ملال کی بات ہے۔ تو یہ قاعدہ کلیہ بتایا، لیکن یہاں ایک چیز سمجھنی چاہیے کہ اس آیت سے بعض لوگوں نے وحدت ادیان کا فلسفہ تراشنے کی کوشش کی ہے، اور یہ بڑی گھناؤنی بات ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ
اسلام اللہ رب العالمین کا پہلا اور آخری پسندیدہ دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ رب العالمین کا پسندیدہ دین اسلام ہے، اور وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو اللہ رب العالمین کے اس دین کو چھوڑ کر کے دوسرے دین کو اپنائے گا اللہ کے ہاں وہ مقبول نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ آپ نے فرمایا اگر اس امت کا کوئی بھی آدمی، یہودی ہو، نصرانی ہو، کوئی بھی ہو، مجوسی ہو، اور میری نبوت اور میری رسالت کی اس کو خبر ملی، اس کو سنا، اور پھر وہ ایمان نہیں لایا میری دعوت پر، میری رسالت پر، تو وہ یقیناً جہنمی ہے، الا کان من اصحاب النار، تو وہ جہنمیوں میں سے ہوگا۔ لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانا، آپ کی شریعت کی پابندی کرنا، یہ آخرت میں نجات کے لیے ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، ایک یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا، وہ حضرت موسیٰ پر ایمان لایا، تورات پر ایمان لایا، اور پھر اس کے مطابق اس نے زندگی گزاری، ایمان اور عمل صالح کے راستے کو اختیار کیا، تو وہ جنتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مبعوث ہوئے تو اب اس وقت جو یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرے گا اور ان کی نبوت و رسالت کا قائل ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا۔ اگر اس نے انکار کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا اور انجیل کا انکار کر دیا، تو ایسی صورت میں وہ یہودی جو حضرت عیسیٰ کے دور میں ہے اور حضرت عیسیٰ کا منکر ہے، وہ قطعی جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ایک عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہ حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ پر ایمان رکھتا ہے، تورات اور انجیل پر ایمان رکھتا ہے، اور حضرت عیسیٰ اور انجیل کی ہدایت کی روشنی میں زندگی گزارتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، تو یقیناً وہ جنتی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد چاہے کوئی یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، مجوسی ہو، کسے باشد، سب کے لیے نجات کے لیے ضروری ہے کہ جیسے وہ اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، ایسے ہی اللہ کے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کے رسالت و نبوت پر ایمان لائے، قرآن مجید کو اللہ کی آخری کتاب مانے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول ہدایت مانے۔ اگر نہیں مانتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ سے چوک ہوئی ہے، اور ان کے شاگرد رشید مولانا غلام رسول مہر رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کو محسوس کیا۔ جب ترجمان القرآن میں انہوں نے پڑھا تو انہوں نے مولانا آزاد کو اس سلسلے میں خط بھی لکھا کہ آپ کی تحریر سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آخری رسول پر ایمان لانا یہ نجات کے لیے ضروری نہیں ہے، لہٰذا اس پر آپ کوئی توضیحی نوٹ لگائیں یا اس میں کچھ اسلوب میں تبدیلی لائیں۔ لیکن مولانا آزاد نے اس میں کوئی چینجنگ نہیں کی، نہ تو اس سلسلے میں کوئی، بلکہ وہ الٹے اور ناراض ہوئے مولانا غلام رسول مہر رحمۃ اللہ علیہ، جو مولانا آزاد کے عقیدت مندوں اور ان کے مستفیدین اور ان کے تلامذہ میں تھے۔ بہرحال اللہ رب العالمین معاف فرمائے، یہ وحدت ادیان کا فتنہ بڑا خطرناک فتنہ ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔